بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وائس نیوز کے آج تہ دل سے شکرگزار ہوں جنہوں نے اپنا یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ میں اپنا موقف اپنے حلقے کی عوام کو اپنی عوام کے سامنے رکھ سکوں. موجودہ ملکی حالات تلخ ہے اور بہت سخت ہو چکے ہیں، سنگین ہو چکے ہیں، اور یہ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ سٹف اور یہ جو اشرافیہ ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ ان حالات سے نمٹنے کی ان میں اندر نہ صلاحیت ہے، نہ ان کی نیت ہے، اور نہ ان کے اندر وہ ان کی ارادہ ہے. یہ پی ٹی آئی ہو، یہ پی ڈی ایم ہو، یہ دونوں گروہ جو ہیں یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور ان کا موقف ایک ہی ہے. کرپشن کے حوالے سے یہ ایک ہے، عوام کو لوٹنے کے حوالے سے یہ ایک ہے، امریکہ کی غلامی کے اندر یہ ایک ہے، اور اقتدار حاصل کرنے کی خواہش کے اندر یہ ایک ہے. عوام عوام کے مسائل کو سمجھنا اور ان تک اخلاص سے حل کرنے کی نہ ان کا نیت ہے، نہ یہ ارادہ ہے، اور نہ یہ کر سکتے ہیں. ان کے مقامی کینڈیڈیٹس ہوں وہ بھی نہ اس مشن کے اندر سیاست کے اندر حصہ لیتے ہیں کہ مقامی سطح کے اوپر ہم نے خلوص نیت سے آنیسٹلی ہم نے عوام کو فنڈ جو ہے عوام تک پہنچانا ہے، یا اپنی اسمبلی کے اندر جو قانون سازی کرنی ہے اس کے اندر ہم نے صرف ملکی مفادات کو مد نظر رکھ کے کام اپنا کردار ادا کرنا ہے. جماعت اسلامی کی حد تک بات کریں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت اسلامی پاکستان کی واحد جمہوری جماعت ہے، واحد غیر ملوثی جماعت ہے، کسی کی وراثت نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے، اور کرپشن فری لوگوں کی جماعت ہے. سینکڑوں لوگ پارلیمنٹرین رہتے ہیں، تحصیل ناظم رہتے ہیں، ڈسٹرکٹ ناظم رہتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی کی ذات کے اوپر کرپشن کا الزام تک نہیں ہے، اور نہ صرف یہ کہ کرپشن فری ہے بلکہ ڈیلیور بھی کیا ہے. وہی کے پی کے صوبہ جو آج 91 کھرب کا مقروض ہو چکا ہے ان موجودہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی وجہ سے اور ان کی نااہلیوں کی وجہ سے. جب سراج الاقصی وہاں پہ وزیر خزانہ تھے تو وہ قرض فری تھا، اس کے اوپر ایک پینی بھی قرض نہیں. وہی کراچی جو کبھی روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا اور کبھی غریب کی ماں ہوا کرتا تھا، اور جہاں سے روزگار تلاش کرنے کے لیے پورے پاکستان میں لوگ جاتے تھے، آج اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو جماعت اسلامی نے نہ صرف جانبداری ہے اس کے پاس، نہ صرف اہلیت ہے، نہ صرف ان کے پاس پڑھے لکھے لوگ ہیں، نہ صرف یہ باقاعدہ جمہوری جماعت ہے، بلکہ یہ ڈیلیور بھی کرتی ہے، خدمت بھی کرتی ہے. اور ہر حال کے اندر جماعت اسلامی نے اس قوم کی خدمت کی ہے. رضا اللہ خدا خاص ہے، پھر بھی سیلاب آئے ہیں، پھر بھی کرونا آیا، پھر بھی جب خدمت کی بات آئی ہے تو آپ کو جماعت اسلامی ہی نظر آئی ہے. تو جماعت اپنے ذاتی وسائل سے یا آپ لوگوں کے انفرادی وسائل سے اتنی خدمات کر سکتی ہے. اگر حکومتی وسائل اس کے پاس، ریاستی وسائل ہوں گے تو یقیناً وہ بہترین خدمت بھی کر سکے گی، اور حل صرف جماعت اسلامی ہے. میری حلقہ کے عوام سے یہ اپیل ہے کہ آپ نے ان 75 سالوں کے اندر ان سب کو آزمایا ہے، بار بار آزمایا ہے. یہ لوگ مختلف پارٹیوں کے اندر گئے ہیں، مختلف ناموں سے ہی آئے ہیں، اور آپ آنیسٹلی دیانتداری سے بات کریں گے تو کوئی ایک کینڈیڈیٹ، کوئی ایک پارلیمنٹرین ہمارے حلقے کے ایسا ہمیں بتا دیں، ہماری رہنمائی کر دیں جس کے بارے میں بات کی ذمہ داری سے کی جا سکے. تو اس نے کرپشن کوئی نہیں کیا ہے، اس نے لوٹا نہیں ہے، مال نہیں بنایا ہے. اگر لوٹا ہے تو کس کو لوٹا ہے؟ ہمیں لوٹا ہے. تو ہم عام حالات کے اندر تو لٹیروں سے سلام بھی نہیں دیتے، بات کرنا گورا نہیں کرتے. تو بار بار ہم جو لٹیروں پر اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں تو یقینی بات ہے وہ آپ کو کبھی خدمت بہتر نہیں کر سکیں گے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کی خدمت کی جنگ لڑ رہے ہیں. جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، ترازو کا ساتھ دیں. انشاءاللہ حل صرف جماعت اسلامی ہی اس ملک کے تمام مسائل کا حل ہے. جزاک اللہ.